اسٹاک ہوم سے عارف کسانہ کا سلام قبول کیجئے۔ گزشتہ دنوں ایک خاتون نے مجھے فون کیا اور انہوں نے کہا جی کہ وہ اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں اور بچوں کی پرورش کے حوالے سے بہت پریشان ہیں اور وہ سویڈن سے پاکستان شفٹ ہونا چاہ رہی ہیں اور اس حوالے سے وہ مجھ سے مشورہ کرنا چاہتی تھیں۔ اسی طرح کا ایک فون مجھے پاکستان سے آیا اور وہاں ایک خاتون ہے جو کہ کسی یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں، ان کے ہسبینڈ بھی ایک بہت اچھے جاب پہ ہیں۔ وہ کہہ رہی تھی کہ ہم چاہتی ہیں کہ ہم پاکستان سے سویڈن شفٹ ہو جائیں۔ میں نے کہا جی کہ آپ کے پاس تو وہاں پہ بہت اچھا جاب ہے اور بڑی اچھی لیونگ ہے۔ وہ کہتے ہیں جی یہ سب چیزیں ہیں لیکن ہم اپنے بچوں کے مستقبل کے حوالے سے بہت پریشان ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کا مستقبل جو ہے وہ محفوظ ہو۔ اب بچے جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں اور بنیادی طور پہ انسان کا جو بچہ ہے اس کی پرورش سب سے مشکل ہے۔ اگر ہم دیکھیں باقی جتنے بھی جاندار ہیں ان کے بچوں کی پرورش جو ہے وہ کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ خدا نے ان کے اندر وہ تمام ایک پروگرام رکھ دیا ہوتا ہے اور ان جو باقی جاندار ہیں ان کے بچوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ یہ چیز کھانی ہے یہ نہیں کھانی۔ اور فزیکلی بھی باقی جانداروں کے بچے بہت جلدی جو ہیں وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن انسان کا جو بچہ ہے اس کو سب سے زیادہ وقت لگتا ہے فزیکلی فٹ ہونے میں بھی اور باقی چیزوں کے بارے میں جاننے کے لیے بھی۔ اب والدین جو ہیں ظاہر ہے ان کی پوری متاع جو ہے ان کے بچے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ والدین جو ان کی زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ بچوں کو وہ مادی چیزیں لا کے دیں، کھلونے، کپڑے، باقی، لیکن جو بچوں کی تربیت ہے اس کے حوالے سے وہ شاید بہت زیادہ نہیں سوچتے۔ اب یہاں پہ ماہرین نفسیات کا یہ کہنا ہے کہ جو بچے کے پہلے 6-7 سال ہوتے ہیں ان سالوں میں بچہ اپنے ماحول سے سیکھتا ہے، جو اس کے ارد گرد ہو رہا ہوتا ہے وہ سیکھتا ہے، لیکن اس کو جو اگر آپ زبانی ہدایات دیں تو وہ شاید ان کو نہیں انڈرسٹینڈ کرتا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ جس قسم کا انسان بنے اس قسم کا اس کو جو ہے وہ ماحول دیا جائے، اور ایک ہمارے نفسیات نے 7-7-7 یعنی وہ بچے کی ایج کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے 7 سال بچہ جو ہے وہ بغیر کسی ہدایات کے اپنے ارد گرد ہونے والی چیزوں سے سیکھتا ہے۔ اگلے جو 7 سال ہوتے ہیں ان میں پھر اس کو آپ سمجھا سکتے ہیں، اس میں وہ شعور آ جاتا ہے اور وہ خصوصی طور پہ اپنے والد اور اپنے جو ارد گرد لوگ ہوتے ہیں ان سے سیکھتا ہے۔ اور پھر جو اگلے 7 سال ہے 14 سے 21 سال پھر جب وہ معاشرے میں جاتا ہے، اسکول کالج میں جاتا ہے، وہاں سے سیکھتا ہے۔ یہ بچے کے سیکھنے کے جو ہیں وہ مختلف ادوار ہوتے ہیں۔ اب سب سے مشکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بچے کے پہلے 7 سال ہیں یہ بہت مشکل دور ہے۔ اس دور میں بچے کو تربیت دینا، اس کو تعلیم دینا، اس کو مینر سکھانا یہ سب سے مشکل ہے، اور اس میں والدین، بہت سے والدین جو ہیں وہ شاید اس سینسٹیو پیریڈ کو بھی نہیں سمجھ پاتے اور وہ بچوں اپنے کو اتنا وقت نہیں دینا جتنا وقت انہیں بچوں کو دینا چاہیے۔ اب جب بچوں کو جب چھٹیاں ہوتی ہیں تو ہم لوگ کتنا ٹائم جو ہے وہ بچوں کے ساتھ گزارتے ہیں۔ ابھی سویڈن میں یہ فروری میں 1 ہفتہ جو ہے وہ یعنی اسپورٹس ویک کی چھٹیاں ہوتی ہیں۔ اب یہاں پہ جو والدین رہتے ہیں وہ اس چیز کا جائزہ لیں کہ انہوں نے کتنے دن اپنے بچوں کے ساتھ ان چھٹیوں میں گزارے ہیں، بچوں کو باہر لے گئے ہیں، بچوں کو کھیلنے کے لیے لے کے گئے ہیں یا آؤٹنگ کے لیے لے گئے ہیں۔ اب کچھ والدین کہیں گے ہم تو منڈے ٹو فرائیڈے کام کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جو 1 ہفتہ چھٹیوں کا تھا اس سے 1 ہفتہ پہلے 2 ویکینڈ اور 2 ویکینڈ بعد میں 4 چھٹیاں تو تھیں ہفتے اتوار کی۔ تو والدین کو سب سے پہلے یہ جائزہ لینا چاہیے کہ وہ بچوں کے لیے جو ہے وہ کتنا وقت نکالتے ہیں۔ بچوں کی تربیت کے اور بچوں کے مستقبل کے مسائل سویڈن اور یورپ میں بھی ہیں اور یہ مسائل پاکستان یا باقی ملکوں میں بھی ہیں۔ مسائل کی نوعیت میں فرق ضرور ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی ایسے معاشرے میں چلے جائیں اور بچے کو چھوڑ دیں اور بچہ جو ہے وہ تربیت حاصل کرتا رہے گا اور آپ بے فکر رہیں گے۔ جو حکومت کی جانب سے یا وہاں جو سہولتیں ملنی ہیں وہ الگ ہیں، لیکن بچے کی بالآخر تربیت بنیادی طور پہ وہ والدین کا فریضہ ہے۔
اب پہلے 7 سال جو بچے ہیں ان کو وہ ماحول ملنا چاہیے جس میں بچے ایک اچھا انسان اور وہ اپنے ارد گرد ہونے والی ہر چیز کو نوٹس کر کے اپنی شخصیت کا حصہ بنا لیں گے۔ آپ اس سے بعض اوقات بے خبر ہوتے ہیں، لیکن جب بچہ جو ہے وہ 7 کے بعد سکول جاتا ہے، اب سویڈن میں بچوں کی سکولنگ جو ہے وہ بہت لیٹ ہے۔ سویڈن میں 7 سال کا بچہ جو ہے پہلی کلاس میں جاتا ہے، اس سے پہلے جو 6 سال کا بچہ ہوتا ہے وہ پری سکول، فور سکول جو کہتے ہیں ان میں شروع ہوتا ہے۔ تو سویڈن میں سکولنگ اس لیے بہت لیٹ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پہلے بچے جو ہے وہ ڈے کیئرز میں جب جاتے ہیں وہاں پہ ان کو کچھ نہیں پڑھایا جاتا، صرف ان کو مینرز، کھانا پینا، کس طرح سے بیہیو کرنا ہے، دوسروں کے ساتھ کس طرح سے رہنا ہے، یہ سکھایا جاتا ہے، اور وہ بچے کھیل کھیل میں سب کچھ سیکھتے ہیں۔ تو یہ تو وہاں پہ ایک اچھا نظام ہے، اور گھر میں بھی اگر آپ ماحول دیں گے۔ اب آگے وہ بچے جو پہلی کلاس سے آگے جا رہے ہیں، اب یہ بھی بڑی امپورٹنٹ سٹیج ہے لرننگ کی، کہ جس میں آپ بچوں کو آپ ہدایات دے سکتے ہیں، پڑھا سکتے ہیں، سکھا سکتے ہیں، بچے سمجھنے کے قابل ہوتے ہیں۔ یہ بنیاد ہے۔ اب جب یہ بنیاد ہم ٹھیک رکھیں گے تو اس کے بعد جب وہ بچے ٹین ایج میں جائیں گے تو ٹین ایج میں جو بہت زیادہ مسائل پیدا ہوتے ہیں، سب سے زیادہ پوری دنیا میں بچوں کے لیے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ ٹین ایج میں آتے ہیں، تو ٹین ایج میں آنے سے پہلے اگر ہم ان کو اچھا ماحول دے دیں گے اور ان کی تربیت کریں گے تو ٹین ایج میں بھی وہ مسائل نہیں آئیں گے۔ اب یہ تعلیم و تربیت ہمارے دینی جو تعلیمات ہیں ان کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے، جنرل معاشرے کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے، اور ان میں جو ہے وہ ایک اچھا انسان بننے کے لیے، ایک اچھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ان میں جو شوق پیدا کرنا، یہ ساری مسائل ہیں۔ اب اس سلسلے میں نے سوچا ہے کہ جو بچے 7 سے 10 سال کے ہیں، جو پہلی کلاس سے 3 کلاس تک جاتے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ گروپ ہے، اور ہمارے ہاں ان پہ توجہ نہیں دی جاتی۔ ہمارا جتنا بھی میڈیا ہے، ہمارے سوشل میڈیا ہے یا جو مین سٹریم میڈیا، آپ دیکھیں بچوں کے لیے وہاں پہ نہ پروگرامز ہیں، نہ ان میں بات ہوتی ہے، نہ کوئی فورم ہے، نہ والدین وہاں پہ سوال کر سکتے ہیں۔ تو میری یہ کوشش ہے کہ جو 7 سے 10 سال کے بچے ہیں ان کے لیے خصوصی ویڈیوز بنائی جائیں، اور اس کا طریقہ میں یہ کروں گا کہ میں بچوں سے بات چیت کروں گا۔ جو 7 سے 10 سال کے بچے ہیں ان کو بلا کے باتوں باتوں میں ان سے سوال پوچھوں گا، ان کے سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کریں گے، اور اسی گفتگو میں ہم ان کو کچھ باتیں جو سکھا سکتے ہیں وہ سکھائیں گے۔ اور وہ بچے چونکہ یہاں پہ سویڈن سے ہیں تو وہ بچے ظاہر اردو بھی بول لیتے ہیں، لیکن موسٹلی ظاہر ہے وہ سویڈش بولتے ہیں، تو وہ پروگرامز ہم بائی لینگول 2 زبانوں میں کر لیں گے، اردو میں اور سویڈش میں، تاکہ جو بچے اردو سمجھ سکتے ہیں سویڈن سے باہر ان کو بھی فائدہ ہو، اور جو سویڈن میں بچے ہیں وہ سویڈش بولیں گے، سویڈش کے الفاظ ہوں گے، ان کو بھی فائدہ ہو اور والدین کو بھی فائدہ ہو۔ تو یہ ایک میں کوشش شروع کر رہا ہوں، بہت دیر سے میں سوچ رہا تھا۔ اس حوالے سے مجھے آپ لوگوں کا تعاون چاہیے، آپ لوگوں کی سپورٹ چاہیے۔ اگر آپ لوگ پسند کریں گے، والدین پسند کریں گے، ویڈیوز جو ہے وہ اس میں اپنے کمنٹس دیں گے اور یہ جو ہے وہ پسند کی جائے گی، تو پھر ظاہر ہے کہ میں اس کو زیادہ سنجیدگی سے، زیادہ محنت سے کوشش کروں گا۔ تو آئندہ آنے والے دنوں میں آپ اس سلسلے میں ویڈیوز دیکھ سکیں گے کہ بچوں کے ساتھ ہم جو بات چیت کرتے ہیں، بات چیت میں باتوں باتوں میں بچوں کو ہم تعلیم و تربیت دیں اور بچوں کے مسائل سنیں، تاکہ والدین کی جو پریشانی ہے، خواہ وہ یہاں پہ ہو یا دوسرے ملکوں میں ہو، اس کو ہم ایڈریس کر سکیں۔ اور اس میں پھر یہی کہوں گا کہ آپ اپنے بچوں کو وقت دیں، یہ سب سے زیادہ جو ہے وہ ضرورت ہے ہمیں، جو ہم بچوں کو دے سکتے ہیں۔ تو آئندہ آنے والی ویڈیوز کا جو ہے وہ انتظار کیجئے اور اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجئے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے اجازت دیجئے۔ خدا حافظ۔